حضرت زینب علیہ السلام امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی۔ وہ یکم شعبان المعظم کو مدینہ میں پیدا ہوئی۔ جناب سیدہ کی پیدائش پر پورے مدینہ میں سرور و شادمانی کی لہر دوڑ گئی، یوں جیسے رسول خدا کے گھر میں ان کی عزیز بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش میں ایک چاند کا ٹکڑا اتر آیا تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیٹی کو آغوش میں لیا، ایک کان میں اذان اور ایک میں اقامت کہی اور دیر تک سینے سے لگائے ٹہلتے رہے۔ مولا علی سب سے زیادہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کے لیے کیا نام منتخب کرتے ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہمیشہ سے یہی معمول تھا کہ جب بھی کہیں جاتے تو اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر سلام کر کے رخصت ہوتے تھے، اور جب بھی کہیں سے واپس ہوتے تو سب سے پہلے در سیدہ پر آ کر سلام کرتے تھے اور بیٹی سے ملاقات کے بعد کہیں اور جاتے تھے۔ آج سب جیسے ہی سفر سے پلٹے سب سے پہلے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوئے، اہل خانہ کو سلام اور نو مولود کی مبارکباد پیش کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیر کر سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت علی علیہ السلام نے بیٹی کو ماں کی آغوش سے لے کر نانا کی آغوش میں دے دیا۔ بچی کو دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ شروع کر دیا۔ کسی کے دریافت کرنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ میری یہ بیٹی کربلا کے روح فرسا مصائب میں میرے حسین کے ساتھ برابر کی شریک ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یہ میری بچی خدیجۃ الکبریٰ کی منو ان یعنی ہو بہو تصویر ہے۔ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کیا اور کچھ دیر تأمل کے بعد فرمایا، خدا نے اس بچی کا نام زینب یعنی زینت والی منتخب کر دیا ہے، اس لیے کہ زینب کے معنی ہے باپ کی زینت، جس طرح سے عربی زبان میں زین معنی زینت اور اب معنی باپ کے ہیں یعنی باپ کی زینت۔ رسول خدا نے جناب سیدہ زینب کو اپنے سینہ اقدس سے لگا لیا اور اپنا رخسار مبارک زینب بنت علی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر رکھ کر اتنا گریہ کیا کہ آپ کے آنسو چہرہ مبارک پر جاری ہو گئے، کیونکہ وہ سیدہ زینب پر آنے والے مصائب سے آگاہ تھے۔ کتاب قاموس الغا میں آیا ہے کہ لفظ زینب اصل میں وہی زین اب ہے کہ جس کا معنی اپنے باپ کی زینت ہے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بلند مقام فرشتے جناب جبرائیل نے اس مبارک نام کو خداوند کی طرف سے انتخاب کیا تھا، اور کتنا خوبصورت نام ہے۔ سیدہ زینب کا بچپن فضیلتوں سے ایسے پاکیزہ ماحول میں گزرا جو اپنی تمام جہتوں سے کمالات میں گھرا ہوا تھا، جس کی طفولیت اور نبوت و امامت کا سایہ ہر وقت موجود تھا اور اس پر ہر سمت نورانی اقدار محیط تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی روحانی عنایتوں سے نوازا اور اپنے اخلاق کریمہ سے زینب کی فکری تربیت کی بنیادیں مضبوط و مستحکم کی۔ نبوت کے بعد امامت کے وارث مولا کائنات نے انہیں علم و حکمت کی غذا سے سیر کیا۔ عصمت کبریٰ فاطمہ زہرا نے انہیں ایسی فضیلتوں اور کمالات کے ساتھ پرورش فرمائی
کہ جناب زینب تطہیر و تزکیہ نفس کی تصویر بن گئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حسنین شریفین نے انہیں بچپن ہی سے اپنی شفقت آمیز توجہ کا شرف بخشا، جو زینب کی پاکیزہ تربیت کی وہ پختہ بنیادیں بنیں جن میں سے مخدومہ اعلیٰ کا عہد طفولیت تکمیل انسانی کی ایک مثال بن گیا۔ نقل ہوا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے کوفہ میں ایک ہمسائے نے کہا کہ میں نے 5 سال تک علی کا کوفہ میں ہمسایا تھا۔ میں نے اس مدت میں علی کی بیٹی زینب کا نام سنا تھا، لیکن اس مدت میں اس کو اور اس کی آواز تک کو بالکل نہیں سنا تھا، کیونکہ وہ بالکل گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ جب بھی ہم جناب زینب کی تاریخ حیات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے معنوی کمالات کی تجلیاں جو زندگی کے مختلف حصوں پر محیط نظر آتی ہیں، آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں، چاہے وہ اپنی ماں کی آغوش میں مہکتی ہو اور مسکراتی، 3-4 ماہ کی ایک معصوم بچی ہو، چاہے وہ کوفہ میں خلیفہ وقت کی بیٹی کی حیثیت سے خواتین اسلام کے درمیان اپنے علمی دروس کے ذریعہ علم و معرفت کے موتی نچھاور کرنے والی عقیلہ قریش ہو، یا کربلا کے خون و آشام مارکے میں اپنے بھائی حسین غریب کی شریک و پشت پناہ فاتح کوفہ و شام ہو، ہر جگہ اور ہر منزل میں اپنے وجود اور اپنے کلیدی کردار و عمل کے لحاظ سے منفرد اور لاسانی نظر آتی ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت زینب ابھی 4 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ علی ابن ابی طالب ایک ضرورت مند کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور جناب فاطمہ زہرا سے اپنے مہمان کے لیے کھانے کی فرمائش کی۔ معصومہ عالم نے عرض کی، یا ابو الحسن، اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، صرف مختصر سی غذا ہے جو میں نے زینب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر علی و فاطمہ کی عقیلہ فہیمہ بیٹی دوڑتی ہوئی ماں کے پاس گئی اور مسکراتے ہوئے کہا، ماجر گرامی، میرا کھانا بابا کے مہمان کو کھلا دیجئے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ اور ماں نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور باپ کی آنکھوں میں مسرت و فرحت کی کرنیں بکھر گئیں۔ تم واقعتاً زینب ہو۔ جناب زینب کو بھی بچپن میں ہی نانا رسول خدا کے سایہ رحمت اور پھر چند ہی ماہ بعد اپنی درد و مصائب میں مبتلا مظلوم ماں کی مادرانہ شفقت سے محروم ہونا پڑا، لیکن زمانے کے ان حادثوں نے مستقبل کے عظیم فرائض کی ادائیگی کے لیے 5 سالہ زینب کے حوصلوں کو اور زیادہ قوی و مستحکم کر دیا۔ حضرت زینب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھیں تو ان کے نانا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے تقریباً 3 ماہ بعد ان کی مادر گرامی حضرت فاطمہ بھی انتقال فرما گئی، اور بعض روایات کے مطابق 6 ماہ کے بعد۔ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رحلت کے بعد علی ابن ابی طالب کے تمام خانگی امور کے علاوہ خواتین اسلام کی تہذیب و تربیت کی ذمہ داریوں کو اس طرح اپنے کاندھوں پر سنبھال لیا کہ تاریخ آپ کو ثانیہ زہرا اور عقیلہ بنی ہاشم جیسے خطاب کرنے پر مجبور ہو گئی۔ حضرت زینب نے نبوت و امامت کے بوستان علم و دانش سے معرفت و حکمت پھول اس طرح اپنے دامن میں سمیٹ لیے تھے کہ آپ نے حدیث کی روایت اور تفسیر قرآن کے لیے مدینہ اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب کے دور خلافت میں کوفہ کے اندر باقاعدہ مدرسہ کھول رکھا تھا، جہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد اسلامی علوم و معارف کی تعلیم حاصل کرتی تھی۔ جناب زینب نے اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ایک وسیع دسترخوان بچھا رکھا تھا، جہاں بہت سی خواتین آئیں اور اعلیٰ علمی و معنوی مراتب پر فائز ہوئیں۔
واقعہ کربلا میں حضرت زینب کی ذات اقدس محض ایک بہن کی نہیں ہے، صرف ایک ماں کی نہیں ہے، صرف ایک مجاہدہ اور خطیبہ کی نہیں ہے، بلکہ زینب نام ہے اس شخصیت کا جس نے کربلا میں لا تعداد کرداروں کو ایک سانچے میں ڈھالتے ہوئے دین حق کی سربلندی میں عورت کے عظیم کردار کی وضاحت کی ہے۔ محسن نقوی نے خوب کہا ہے، آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھیں، زینب کہیں علی تھیں کہیں پر بطول تھیں، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی۔